کہ پاکستان میں صبح صبح جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ کہ جو میاں والی ہے، یعنی میاں والی جو ہمارے ایک سٹی ہے، اور وہاں کے ایئر بیس پہ، پاکستان کی آرمی کے ایئر بیس پہ صبح صبح اٹیک ہوا ہے، اور ٹیررسٹ اٹیک بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے جو فرنٹ مین، یا یہ سمجھیے جو فرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی، اور ان کی طرف سے یہ اٹیک تھا، یعنی ٹی ٹی پی کا ہی ایک حصہ جو ہے وہ تحریک جہاد کے نام سے بھی ہے، جو کہ اسی قسم کے ٹیرر اٹیکس کرتا ہے۔ یہ اٹیک ان کی طرف سے تھا جس میں کہ پاکستان ایئر فورس کے انہوں نے کم سے کم 3 جو پلینز تھے وہ ڈیمیج کر دیے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، مگر بتانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیمیجز اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے وہ بہرحال سرکاری آنکڑا ہے۔ اب بات ہم کریں کہ کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، تو جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، جو ابھی تک میں جہاں پہ ویڈیو میں بنانے بیٹھی ہوں تو ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 لوگوں کو جو ہے، یا 9 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف بھی، ہماری طرف بھی یا کہ کہیے کہ فورسز کی بھی جانے گئی ہیں۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اچانک سے کیسے شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات ہمیں خاص یاد رکھنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے افغانستان کے سٹیزنز کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ طالبان کی طرف سے ان کے ڈیفنس منسٹر کا 1-2 دن پہلے سٹیٹمنٹ آیا تھا، وہ بھی ہم نے آپ سے اپنے ایک شو میں ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اتنا ہی کرے جتنا وہ برداشت کر سکے، اور طالبان جو ہے وہ پلٹ کے جواب دیں گے جس طرح سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کہیں نہ کہیں اس بات کا تعلق جو ہے وہ جو افغان سٹیزنز نکالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ بہرحال ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں، اور جہاں تک آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ صرف 3 طیارے یا صرف 3 جہاز یا 3 پلینز ایسے، فائٹر پلینز ایسے جنہیں ڈیمیج کیا گیا، اس کے اوپر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو پبلک کے سامنے نیوز آتی ہے اس میں اور سرکاری آنکڑوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، کہ جو اصل میں کیا خبر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی ہے، اور سامنے جو خبر دی جاتی ہے یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ چھپایا جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور اچھے خاصے ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑاکا طیارے یعنی کہ جو جنگوں میں اور اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا ڈیمیج ہونا کتنا بڑا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ تو جی میاں والی میں یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اب آگے جیسے جیسے خبر آئے گی، ہمیں اپڈیٹس آئیں گی، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سن کر کافی لوگ پریشان ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے طالبان کی گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے، اور پاکستان سے جو افغان سٹیزنز کو نکالا جا رہا ہے اس کو لے کر کافی اپسیٹ ہیں، اور اس کے جواب میں اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ طالبان کے ڈیفنس منسٹر بھی اس سلسلے میں پاکستان کو دھمکیاں لگا چکے ہیں۔ اب کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی آرمی ان چیزوں کو روکتی ہے یا روک پاتی ہے، یہ بہرحال ایک بہت ہی ٹف قسم کا ڈیسیجن ہوگا، ٹف قسم کا کہنا چاہیے کہ ان کو کوئی سٹیپ لینا پڑے گا جس سے کہ مزید نقصان نہ ہو۔ آگے ہم بڑھتے ہوئے آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ پہلے ہمارا آلریڈی ہم نے خامہ خواہی کا ایک لڑائی جھگڑا بھارت کے ساتھ کھڑا کر رکھا ہے اور ٹینشن بنائی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان بارڈر پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر شاید اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا پالیسی میکرز ہیں ان کو عقل آئے، اور وہ یہ سوچیں کہ پاکستان کو ہر طرف جو بارڈر کے ساتھ جو بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک رکھنے ہوں گے، ورنہ جو خامہ خواہی کے پنگے لیا کرتے ہیں کبھی بھارت کے ساتھ اور کبھی افغانستان کے ساتھ، تو وہ لینے بند کرنے ہوں گے۔ ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، جی ہاں یہ پاکستان کی ہی بنائی ہوئی آرگنائزیشن ہے، پاکستان کی بنائے ہوئے ٹیررسٹ سمجھ لیجئے، یا پاکستان انہوں نے ورنہ اپنے ساتھ نام کیوں لگا رکھا ہے، لیکن انہی کے ساتھ انہی کا ایک حصہ جو ہے تحریک جہاد کے نام سے، یہ لوگ بھی جو ہیں وہ بہت ٹیررزم کرتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، اور یہ جو آج میاں والی کا اٹیک ہے اس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے وہ تحریک جہاد والوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، جہاد پاکستان نے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ بیس میاں والی پر حملے کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے۔ یہ تحریک جہاد پاکستان کون سی جماعت ہے، یہ کب بنی اور اس کو بنانے والے کون ہیں، اور ساتھ ہی اس حملے کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک یہ لڑائی جاری رہی اور میاں والی کے
एयर फोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीके जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है।